ہماری شفاعت کے صدقے تم جنت میں جاؤ گے۔ سرکار فرما رہے جو ہمیں اور ہماری آل کو پہچانے گا اس پہچان کے صدقے ہم کریں گے اس کی شفاعت، اور ہماری شفاعت کے صدقے وہ جنت میں جائے گا۔ اس سے بڑی دلیل حدیث کی کیا ہونا بھائی؟ عمل کریے لیکن نبی کی شفاعت کو چھوڑ کر نہیں، نبی کیا کر لیتے بول کر نہیں۔ یا رسول اللہ میں عمل تو کر رہا ہوں لیکن بھروسہ عمل پر نہیں، آپ کی نسبت پر رکھتا ہوں۔ ارے کیا ضرورت تھی صحابہ کو مرنے سے پہلے اپنے وارثین کو، اولاد کو یہ وصیت کرنے کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں نبی کے ناخن کے ٹکڑے رکھ دینا تاکہ ناخن کے ٹکڑے دیکھ کر فرشتے مجھ سے سوال میں آسانی کرے اور میری بخشش ہو جائے۔ عمل نہیں تھا کیا صحابہ کے پاس؟ عمل تھا لیکن نسبت پر بھروسہ رکھتے تھے، عمل پر نہیں۔ اچھا عمل سے کیا ملے گا بھائی؟ نسبت سے جنت مل رہی، نبی کی نسبت کے صدقے اللہ جنت میں ڈال رہا، ٹھیک ہے۔ پھر عمل سے کیا ہوتا؟ عمل سے جنت میں درجے بلند ہوتے، درجے، کسی کا کچھ درجہ، کسی کا کچھ درجہ، درجوں پہ اللہ بلندی عطا فرما دیتا۔ جس طرح انسانوں میں کیٹیگریز رہتے نا دنیا میں، ایک غریب رہتا، ایک تھوڑا امیر رہتا، اور زیادہ امیر رہتا، ایک اور زیادہ امیر رہتا، ایک ارب پتی رہتا، خرب پتی رہتا، ایک کے پاس ایک گھر ہے، کسی کے پاس 2 گھر رہتی، کسی کے پاس 10 گھر رہتی، کسی کے پاس 1 کروڑ زمین رہتی، محل رہتے۔ ویسا جنت میں بھی مومنین کے درجے رہیں گے، کسی کو کچھ جنت۔ اسی لیے اللہ نے جنتوں کے نام بھی گنوائے نا، ایک جنت ہے جنت الفردوس، ایک جنت ہے جنت النعیم، الگ الگ جنتیں ہیں دنیا میں۔ آخرت میں مومنین کے لیے کس کو ملے گی؟ جو نبی اور آل نبی سے محبت کرتے ہوئے عمل کیا ہوگا۔ بارگاہ میں عرس چل رہا، عرس میں ہم حاضری دیتے ہیں اللہ کی ولی کی، پھول لے کے آتے ہیں۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں آج کل؟ یہ پھول چڑھانا، یہ قبروں کی زیارت کو آنا، یہ شرک ہے بھائی۔ عورتاں تو آنا نہیں بولتے، یہ خواتین نہیں آنا چاہیے درگاہ کو۔ میں بتا رہا ہوں صحیح حدیث، عورتیں آنا حدیث میں ہے۔ کون بول رہے معلوم؟ حضور سے سوال کون کر رہے؟ بی بی عائشہ۔ سرکار نے ایک حکم دیا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اے لوگو جمع ہو جاؤ۔ سب جمع ہو گئے۔ فرمایا سرکار نے میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو۔ بی بی عائشہ نے سنا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ دوسری حدیث ہے، قبر کی زیارت کریں تو کس طرح کریں؟ کون پوچھ رہی؟ خواتین میں سے ہے نا، بی بی عائشہ خاتون ہے، عورت ہے، وہ پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ قبر کی زیارت کو جائیں تو کیا بولنا، وہاں جا کے کیا کرنا؟ حضور منع کر دینا تھا، نہیں عورتیں نہیں جانا قبروں کی زیارت کو، خواتین کے لیے نہیں ہے یہ عمل، یہ مرد کرنا۔ نہیں، قربان جاؤ سرکار پر، درود پڑھی ایک مرتبہ باوجھ بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا قبر کی زیارت جب کرو تو ان پر سلام بھیجو، السلام علیکم یا اہل الدیار، السلام علیکم اہل الدیار، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ اور کیا کہو؟ اللہ تم پر سلامتی اور رحمت نازل فرمائے، اللہ ہم سے پہلے اور ہمارے بعد آنے والوں پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ خواتین کو مل گئی نا اجازت جانے کی قبروں کی زیارت کی؟ نہیں، ہمارے پاس وہی ہوتا، عرس کے موقع پہ پردے کے ساتھ زیارت کروائی جاتی، اہتمام رکھا جاتا، مرد اور عورت خلط ملط نہیں ہونا، اس کا پورا اہتمام رکھتے، کرا سکتے۔ عورت مرد مل کے کر رہے تو نہیں کرنا ویسا، عورت کا ٹائمنگ الگ رکھیے، مرد کی ٹائمنگ الگ رکھیے، کرائیے زیارت، جائز ہے۔ بی بی عائشہ اپنے بھائی
کی قبر کی زیارت کو جایا کرتی تھی. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا اماں جان آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ فرمایا میرے بھائی کی قبر کی زیارت کر کے آ رہی ہوں. انہوں نے کیا اللہ کے رسول نے تو منع کیا تھا نا. جب حضور نے منع کیا تھا اس وقت تھے صحابی، بعد میں اجازت دیے وقت نہیں تھے، اس محفل میں نہیں تھے. بی بی عائشہ نے فرمایا ہاں حضور نے منع بھی کیا، پھر بعد میں اجازت بھی دے دی، وہ اجازت لے کر تو میں جا رہی ہوں نا قبر کی زیارت. پھر خود سرکار کی قبر کی زیارت کرتی تھی. صدیق اکبر داخل ہو گئے، جب ان کا انتقال ہوا وہ بھی وہاں پر ان کی بھی مزار ہو گئی، وہ بھی قبر میں آرام فرمانے لگے، سرکار کے پہلو میں آ گئے. تو صدیق اکبر کی زیارت کو بھی جاتی تھی. لیکن جب حضرت عمر بن خطاب بھی دفن ہو گئے وہاں پر تو پردے کا اہتمام کر کے جایا کرتی تھی. پوچھا گیا اماں جان آپ پردہ کیوں کرتی ہیں؟ فرمایا یہ اب تک جو خبریں تھیں اس میں میرے رسول جو میرے شوہر ہیں وہ تھے اور ایک میرے والد ابوبکر صدیق تھے، ان دونوں سے کیا پردہ، اس واسطے میں بغیر پردے کے بغیر حجاب کے ان کی قبر کی زیارت کو جایا کرتی تھی. لیکن عمر بن خطاب آ گئے نا تو غیر محرم ہیں، تو پھر غیر محرم سے جیسا ان کی زندگی میں پردہ ہوتا ہے مرنے کے بعد ہی پردہ ہونا چاہیے. دیکھیے آپ خبر کی زیارت کو نہیں چھوڑا، مگر کیوں؟ سنت ہے نا، سرکار کا حکم ہے زیارت کرنا. قبروں کی زیارت کرو، وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. اب جب ہم قبروں کی زیارت والی حدیث بولتے ہیں نا تو آگے والا کیا کرتا؟ ولیوں کی زیارت سے روکنے کے لیے اور ولیوں کو بھی اپنی طرح سمجھانے کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑتا. ہو کر سکتے ہیں ولیوں کی زیارت کو بھی، لیکن وہاں جا کے آخرت کو یاد کرنا. دیکھو سرکار کی حدیث ہے نا، قبروں کی زیارت کرو وہ آخرت کو یاد دلاتی. تو جانا بھائی انہوں کس حال میں ہے پتہ نہیں، جا کے ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا، یہ بولتے ہیں. ایسا نہیں ہے. مگر عام خبر والے کی زیارت کو گئے تو الگ حکم رہتا، اللہ کے خاص بندوں کی ولیوں کی زیارت کو گئے تو الگ حکم رہتا. عام خبر کی زیارت کو گئے تو آخرت یاد آتی، ولیوں کی زیارت کو گئے آخرت یاد نہیں آتی، آخرت سنور جاتی. آخرت سنوارنے آتے اولیاء اللہ. اب ہم یہ پھول لگ جاتے نا، اس کی دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو. تفسیر در منصور میں مستند حوالے پورے کیا ہے معلوم؟ سرکار فرمائے جب اللہ کا ولی انتقال کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ ملک الموت کو بھیجتا نا روح نکالنے. ہر بندے کی روح نکالنے ملک الموت ہی چاہتے، ولی کی روح نکالنے بھی ملک الموت آ رہے. لیکن اب یہاں پر تھوڑا الگ ہو گیا، چینجنگ آ جاتی ہے باتیں. وقت کیا ہوتا؟ عام آدمی کی روح نکالتے وقت اکیلے آتے ہیں، ولی کی روح نکالتے وقت فرشتوں کی جماعت کو لے کے آتے ہیں. اور جماعت خالیات نہیں آتی. اللہ کے رسول فرما رہے جب کسی ولی کی روح نکالنے کا وقت ہوتا تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کے ساتھ کئی فرشتوں کو جنت سے پھول اور جنت سے لباس دے کر بھیجتا ان کی. جاؤ میرے ولی کو استقبال کرتے ہوئے یہ لباس پہنا کے لاؤ، جنت کی خوشبو لگا کر لے کے آؤ. یہی وجہ ہے کہ ہم پھول پیش کرتے. یہ تو اللہ کی سنت ہے نا بھائی. آج آپ لوگ چرچ کو دیکھے ہوں گے نا، ہم چرچ تو جاتے نہیں لیکن دیکھتے نا چرچ میں جانے والوں کو، ان کے پاس ایک خاص قسم کا گلدستہ رہتا. دیکھو کھلے پھول نہیں ڈالتے لوگ، گلدستہ رہتا. ویسا گلدستہ ایک ایک فرشتے کے ہاتھ میں دے کر بھیجتا اللہ تعالیٰ. جاؤ یہ گلدستہ پیش کرو میرے ولی کی بارگاہ میں، لے کے آؤ اس کو. یہ حدیث تو صحیح ہے لیکن اب کوئی بول سکتا نا یہ سب باتاں بنا کے بول رہے سو ہے بھائی حدیث ضعیف ہے، کیا معلوم. وہ فرشتے کی صورت دیکھے تو لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے. ولی رہو یا عام آدمی رہو آپ نہیں لا سکتے روح نکلتے وقت فرشتے کو دیکھ کے، یہ بولیں گا کوئی. چلو آج قرآن کی بات کر لیتے ہیں. قرآن سے تو کسی کا انکار نہیں ہے نا، قرآن میں تو کوئی آیت ضعیف نہیں رہتی نا بھائی، قرآن پوری پکی ہے. قرآن میں آیا سورہ نحل آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرمایا جب ولی کی، جب مومن کی، متقی بندے کی روح نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں
اور فرشتے اس بندے کی روح نکالنے سے پہلے اس کو سلام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے اللہ کے ولی تجھ پر سلام ہو، تجھے جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ مرنے سے پہلے اس کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، دیکھ لیتا ہے مناظر جنت کے۔ اللہ کا ولی شان کا ہوتا ہے۔